ہسپتال کے راستے بند کر دیے، لیکن جس حکومت نے عوام کی دوائی چوری کر لی ہو اس کو کیا لگے کہ راستے ہسپتال کے بند ہیں کہ نہیں ہیں. اور تمام اطراف میڈیا کو نہ باہر جانے دیا جا رہا ہے کور کرنے کے لیے جہاں ان کے کنٹینر لگے ہوئے ہیں، میڈیا کو نہ اندر جانے دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ہم منع کر رہے ہیں. سیکیورٹی اور اندر گیٹ کے اوپر آنا جانا وہ ضلعی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے. یہاں تک کہ پانی کی بوتلیں اور کھانا تک اندر ریڈ زون میں جن کے پاس کارڈز ہیں ان کو لانے نہیں دیا جا رہا. پانی کی بوتلوں تک انہوں نے پابندی لگا دی ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو بزدل ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا، کرپٹ ہیں. 2018 میں عوام کا ووٹ چوری کر کے، اس عوام کا ووٹ چوری کر کے کووڈ-18 کی شکل میں ملک پر مسلط کیے گئے، معیشت تباہ کر دی، روزگار تباہ کر دیا، کشمیر کا سودا کر دیا. مہنگائی جس جگہ کے اوپر ہے، آج غریب آدمی، مڈل کلاس آدمی روٹی نہیں کھا سکتا. آج بزنس مین کا جو بزنس ہے اس کو تالا لگ چکا ہے. اس لیے جب عوام کا ووٹ چوری ہوتا ہے تو آٹا چینی چوری ہوتا ہے. جب عوام کا ووٹ چوری ہوتا ہے تو معیشت تباہ ہوتی ہے. جب عوام کا ووٹ چوری ہوتا ہے تو ملک میں مہنگائی ہوتی ہے. جب عوام کا ووٹ چوری ہوتا ہے تو کشمیر کا سودا ہوتا ہے. اس لیے جتنی مرضی کنٹینر لگا لیں. آج رانا ثناء اللہ صاحب جہاں بیٹھے ہیں ان کو کنٹینر لگا دیے گئے ہیں. ابھی وہ وہاں پریس ٹاک کریں گے اور میڈیا کے حضرات کو یہاں سے باہر نہیں جانے دیا جا رہا کہ کوریج نہ ہو جائے. کہاں تک دبائیں گے؟ 2.5 سال سے مخالفین کی آواز دبا رہے ہیں. 2.5 سال سے میڈیا کو قید کر رکھا ہے، میڈیا کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے. اس لیے اب میڈیا، سول سوسائٹی، ہیومن رائٹس کی ساری آرگنائزیشنز، ٹیچرز، لائرز، ڈاکٹرز اور پاکستان کی عوام اس جدوجہد کی محافظ ہیں. آپ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، JUIF، جتنی جماعتیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا حصہ ہیں، ان کے کارکنوں کو ایک ہی پیغام ہے کہ یہ آپ کے ووٹ کی عزت کی جدوجہد ہے، یہ آپ کے آئین کی حفاظت کی جدوجہد ہے، یہ پارلیمان کی اور قانون کی بالادستی کی جدوجہد ہے. توڑ دیں یہ سب رکاوٹیں اور جلسہ گاہ میں پہنچیں. ہم آپ کا یہاں انتظار کر رہے ہیں اور آپ کے قائدین انشاءاللہ اس جلسہ گاہ میں ہوں گے تمام رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے. کوئی سوال؟ مریم بیوی بالکل نکل پڑی ہیں اور آپ کا میڈیا دکھا رہا ہے، کیونکہ میڈیا کو سمجھ آ گئی ہے. میڈیا نے جس طرح اس جدوجہد کا ساتھ دیا ہے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں. جس مشکلات میں آج یہاں میڈیا حضرات کو پانی نہیں اندر لانے دیا جا رہا، نہ ہمیں لانے دیا جا رہا ہے کہ ان کو پانی پلایا جا سکے. اور یہ جو میڈیا نے ہمارا ساتھ دیا ہے، جمہوریت کا ساتھ دیا ہے، پاکستان کے آئین کا ساتھ دیا ہے، پاکستان کے عوام کے ووٹ کی عزت کا ساتھ دیا ہے. میں آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتی ہوں. اور مریم نواز صاحبہ نکل پڑی ہیں، بلاول صاحب کچھ دیر میں نکلیں گے، مولانا صاحب نکلیں گے. یہ جو جلسہ گاہ ہے، یہ جلسہ گاہ ایک تاریخ ساز جلسہ ہوگا، ایک فیصلہ کن جلسہ ہوگا اور ایک ایسا جلسہ ہوگا جو ان نالائق ٹولوں اور چوروں کے خلاف ریفرینڈم ہوگا. اور آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے جو کچھ کرنا ہے کر لیں، جتنی رکاوٹیں ڈالنی ہے ڈال لیں، روک سکو تو روک لو.